غوثی پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی آخری جمعرات اور جمعہ 29 اور 30 رجب والے دن جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف اور صرف 21 بار پڑھی جاتی ہے، پورا سال ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں ایک بار ملتا ہے سال میں، یہ آخری جمعرات جمعہ اگر کوئی مس کر جاتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانی کا پورا سال پوری زندگی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ آخری جمعرات جمعے کو جو موقع ایک بار ملتا ہے سال میں، اگر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ بانٹ کر تھک جائے تو بھی پیسہ روپیہ ختم نہیں ہوتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں، دکان میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب چلے آئیں گے۔ یقین کریں ساتھیوں، دوستوں، یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے، اگر آج کے دن وہ لوگ بھی، خاص طور پر میری بہنیں اور میرے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتا ہے، جب چھوڑ کر یا جا چکا ہے یقین مانے چھوڑ کر واپس چلا آئے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جانا پائے گا، قید ہو جائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی میں الفن کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس نے آج اس دولت والے جمعرات جمعے کو، یعنی کہ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے 48 ہاورز آپ کے پاس موجود ہیں، 48 گھنٹے دولت والی جمعرات جمعے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، صرف ایک بار اس عمل کو دونوں دنوں میں یا دونوں میں سے ایک دن پڑھ لینا۔ یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں، عمل سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، یہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ حرمت والے مہینے کا یعنی کہ رجب کے مہینے کا بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ میرے بہن بھائیوں اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ دوستو، اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے، اللہ اپنے حبیب کو دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو موقع ہے یہ رجب کی 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ جمعرات جمعے کا خاص دن ہے، یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لینا۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ایسی تقدیر چمکے گی، آپ 2024 میں اگر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے آئے ہیں، آپ 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کسی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کے دروازوں پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستوں یاد رکھنا، آج یاد آپ نے یہ رجب کی 2 دن یاد رکھنا، صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ دولت، یہ کامیابیاں، یہ روپیہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے؟
अमल पढ़ने में साथियों 201 मिनट का वक्त भले लगेगा, बतलाने में सिर्फ चंद सेकंड मिनट ज़रूर लग रहे हैं। ये 1 मिनट अगर 200 इस मौके को आखिरी, इस हल को यानी कि गुर्बत का आखिरी हल समझ के इस अमल को कोई बंदा पढ़ लेता है, ये अजमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में आज के इस आखिरी मौके को मांगी गई दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का। तो आपसे गुजारिश है रजब की, आज बड़ी ही ख़ास तारीख है, 29-30 तारीख जुमेरात, जुम्मे के दिन इस वजीफ़े को साथियों भाइयों बहनों पढ़ लेना। वो इस अमल को पढ़ के मौजज़ा अपनी आंखों से देखना। अब बिना वक्त ज़ाया किए आए आज को आपका ये तोहफ़ा देता हूँ। जो मेरे बहन भाई वाकई में सीरियस हैं, जो वाकई में अपने हालात को देखना चाहते हैं, वो पूरी वीडियो देख कर जाएँ। और जो वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, मेरे हाथ में गौसे पाक की बड़ी ही ख़ास किताब मौजूद है। और इस किताब में रजब के इस आखिरी 2 दिनों का यानी कि दोस्तों आखिरी से मुराद के 29 और 30 तारीख यानी जुमेरात के जुम्मे के दिन, दोनों दिन गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को ये अमल बताया था, जो गौसे पाक ने अपने चाहने वालों को बताया था। यकीन माने वो सारे के सारे अल्लाह पाक ने उन्हें दौलत से माला माल कर दिया है। वो अरबों खरबोपति बन चुके हैं, इनके घरों में रेल पेल दौलत की हो चुकी है। अब अमल क्या है ये समझ रहे हैं। मेन मुद्दे पर आ जाएं, जो 1 आध मिनट दे सकता है। अपने हालात को बदलना है। 2024 की ठोकरों से तंग आकर 2025 में गौसे पाक के इस वजीफे को, इस आखिरी जुमेरात जुम्मे का यानी कि ये आखिरी मौका, आखिरी हल समझ के पढ़ना चाहता है तो वीडियो देख ले। अगर काट करके देखना चाहता है तो फिर कमेंट्स में साथियों दोस्तों मुझे शिकायत ना कीजिएगा। सबसे पहले देखें, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ये अमल आप सुनेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे वाकई में ये अमल वाकई इतना जलाली है कि इसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल ही सकते हैं। यह अमल सुनते ही आपके हालात बदल जाएंगे। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनोगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ, आज आप यकीन करिए, ये अमल सिर्फ मेरी ज़बान से सुन लो, आपके हालात बदल जाएंगे। 1 आधी मिनट का ये अमल है, ये घंटों मिनटों वाला अमल नहीं बताऊँगा। आपके पूरे दिन साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह कोई घंटों मिनटों बैठकर अमल नहीं पढ़ना, सिर्फ चंद सेकंडों की बात है। ऐसा अमल बताऊँगा और ज़िंदगी वाला आप लोग दुआएँ दोगे इंशाअल्लाह। अमल क्या है डायरेक्ट सुनते हैं। देखिए, आज आपके पास पूरा दिन मौजूद है और कल का भी पूरा दिन मौजूद, यानी कि आपके मुल्क में चाहे 29 है, चाहे मेरी वीडियो आपको 30 को पहुंचे, चाहे जुमेरात हो जुम्मा हो, आपने इन दोनों दिनों में पढ़ लेना है इंशाअल्लाह। चाहे सुबह शाम जिस वक्त पढ़ लें, चाहे किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें, यानी कि फजर के बाद, चाहे फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लें। दुरूद शरीफ की फजीलत साथियों भाइयों बहनों बहुत ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की फटाफट से नियत कर लें। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं होता, देखिए आखिर में दुआ भी मांग ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने ये वो अमल है कि अगर कोई नियत नाकारा ना भी करे, कुछ ना भी मांगे, तो जो साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह बिन मांगे ही आपको मिल जाएगा। मुंह से निकलते ही रब के लाडले हो जाओगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रब के लाडले को आज इस मौके पर चौका मारोगे, यानी कि इस मौके पर आपने चौका मारना है। इस दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये वजीफ़ा किसी और दिन असर ऐसा नहीं करेगा। और मैं आपको इस वजीफ़े को स्टोर करने का तरीका बताऊँगा, यानी कि आज जो मौका है, देखें ये मौका पढ़ने का फिर नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप पढ़ लेंगे तो इसी अमल की बरकत आप लोग, एक ऐसा तरीका आपको आखिर में बताऊंगा कि आपने इस अमल को ऐसी जगह इस तरीके से स्टोर करना है कि इसको सारी ज़िंदगी जब तक चाहे आप इस अमल के फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और इंशाअल्लाह आपको हकीकी अमल बताऊंगा। ये नहीं कि बस आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही, आपको जो बेहतर लगता है आप पढ़ें, लेकिन आज के अमल में आपने रद्दो बदल नहीं करनी, आज के अमल में आपने तब्दीली नहीं करनी। आज गौसे पाक का सच्चा वजीफ़ा है, जो बंदा आखिरी हल समझकर, गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझकर, यानी कि
کوئی ایسی میری بہن جس کا شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، دنیا اس پر ظلم کرتی ہے، یہ عمل پڑھتے ہی ظالم سے ظالم انسان اللہ پاک نے چاہا تو بالکل لائن پر آ جائے گا، سیدھا ہو جائے گا، دشمن تمام دوست بن جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں وہ رب کے سب سے عزیز اور لاڈلے دن ہیں، یعنی کہ رجب کی آخری جمعرات جمعہ، یہ اتنے لاڈلے دن ہیں، ایک تو لاڈلا مہینہ اور دوسرا اوپر سے لاڈلے 2 دن، اور جب ان لاڈلے 2 دنوں میں آپ لوگ لاڈلے وظیفے پڑھو گے غوث پاک کے لاڈلے ولی کے اللہ کے، تو آپ ایسے لاڈلے اللہ کے بنو گے، پھر مجال ہے کوئی دنیا کی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی قرض دار تمہارے گیٹ پر کھڑا ہو جائے، مجال ہے کوئی آپ پر ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے کوئی آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی نفرت کر کے چلا جائے، کوئی دشمنی نکال کے چلا جائے۔ روٹھا ہوا محبوب اگر جا چکا ہے اس عمل کو پڑھتے ہی آ جائے گا، روٹھ کر جانا چاہتا ہے جا نہ پائے گا، بلاک کر چکا ہے تو آپ کے انشاءاللہ ان بلاک کر دے گا۔ یہ عمل آپ کے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا، بس پڑھنے کی دیر ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی میں راضی نہیں ہوگا، کوئی اور راضی نہیں ہوگا، اس عمل سے رب راضی ہوگا، رب لاڈلا آپ کو بنا لے گا اپنا۔ اور رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر، رب خود اس وظیفے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس وظیفے کی کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کی قسم کی بات ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو سمجھیے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں بڑا ہی اچھا عمل بتایا ہے کہ ایسا ہم نے وظیفہ یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بہتر وظیفہ نہیں کیا، میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمل سمجھنے دیکھیں، درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجت و مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، اور چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ، دیکھیں یہ سب چیزیں آپشنل ہیں، درود پاک تک بھی اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے، کوئی بہت جلدی میں ہو تو درود پاک بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور درود پاک پڑھ کے حاجت و مرادوں کی نیت کر لیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا اگر کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور پھر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے فٹافٹ سے، اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے اس عمل کی طاقت اور اس عمل کا دن اور اس عمل کی نسبت سے یہ عمل بالکل ہی الگ عمل ہے، آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے یہ وظیفہ بڑا ہی بے شمار بار پڑھا ہوگا، یہ عمل ہی یا ربنا کے وظیفے کا ہے۔ غوث پاک کا کوئی عمل یاد رکھیے گا یا ربنا کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عمل کے کسی خاص شروع میں رب کو پکارتا ہے، یعنی کہ رب کا پہلے لاڈلا بنتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے وہ یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، اور جب کوئی بندہ رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو آج کے دن رب کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر ایک اور وظیفے کے ساتھ پکارتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آسمان کے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، آسمان کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں، اور پھر غیبی دولت والے یہی فرشتے رب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں حکم سے، رب کی فرمان سے، رب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اجازت سے آپ کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب حکم ربی ہوتا ہے رب کریم انہیں کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کے پڑھنے والے نے آج مجھے راضی کر دیا ہے، آج میں بڑا خوش ہوئی اس عمل سے، اس بندے کی جو بھی دل کی تمنائیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں دور کر دو، پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، آپ کا وسیلہ بن کر آتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کبھی آپ نے ایسا بہت بار دیکھا ہوگا، کئی ایسے لوگ راتوں رات ان کی زندگی سنور جاتی ہے، وہ پھر مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتی ہے، یہ رب کی کرم نوازی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کے کچھ ایسے خاص دنوں میں کچھ خاص اعمال پڑھ لیتے ہیں اور ان کو پھر ایسی ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چاہے روڈ پر کھڑا ہوا فقیر ہو، چاہے وہ 2024-23 کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہو، بس پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم نہ اس عمل کے پڑھنے والے کی شکلیں دیکھتے ہیں، نہ اس عمل کے پڑھنے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں، بس چھپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتے ہیں۔ ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں رب کے آگے گڑ گڑانے کا طریقہ نہیں آتا، ہم بس وظیفہ پڑھ لیا ہم نے 3 بار 6 بار 7 بار فٹافٹ سے، اور ہم نے نہ دعا مانگی نہ کچھ کیا، بس جلدی سے بے دلی بے ترتیبی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایسے نہیں ہوتا۔ اب جب یہ موقع آیا ہے، اور میں نے یقین کریں
اس عمل کے ایسے ایسے معجزات لوگوں کو بتائے ہیں اور لوگوں کو ایسے ایسے حل ہوتے ہوئے مسائل دیکھے ہیں اور لوگوں کو میں نے فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی ایسے میرے رشتہ دار خاندان میں اور ایسے کئی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگ، ضروری نہیں کہ انہوں نے یہی عمل کیا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی خاص عمل ان کے ہاتھ بھی ضرور لگا ہوگا کہ وہ پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی ہوتی ہی جاتی ہے، وہ دن بدن ترقی ہی کرتے ہیں، نہ پھر انہیں کوئی بیماری لگتی ہے، نہ پھر کوئی انہیں پریشانی لگتی ہے، وہ جھوم جھوم کے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ان کے مقدر میں ہوتی ہیں، لوگ ان کے حاسدین بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو نظر لگانے والے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ ترقی کرتے جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو جو عمل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی بھی ترقی ہوگی، انشاءاللہ آپ کی بھی جیت ہوگی، آپ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی زندگی کو خوشیوں سے جی سکیں گے، آپ کی بھی مرادیں پوری ہوں گی۔ کوئی بے روزگار ہے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے پڑھ لے، آج سب کو ملے گا، آج سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ غوث پاک کا وظیفہ پڑھنے والا ساتھیوں دوستوں خالی ہاتھ نہیں رہتا، آج مرادیں لے کر اٹھے گا، آج رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا عمل کروا کر، یعنی پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا کر اٹھے گا، کیونکہ یہ رب کے لاڈلے عمل کی بات ہے، لاڈلے ولی کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل کی بات ہے۔ اور جب کوئی بندہ لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا عمل پڑھ کے رب کریم کو راضی کر کے رب کا لاڈلا بن جائے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر ظالم سے ظالم شخص بھی تیر کی طرح اس کے آگے سیدھا ہو جاتا ہے۔ بے اولادوں کو پڑھتا ہے کوئی تو بے اولاد مل جاتی ہے، رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، دنیا جہاں کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ لوگ کہیں گے کہ یا ربنا کا وظیفہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ ساتھیوں دوستوں دیکھیں، یا ربنا کا وظیفہ آپ نے بھلے ہی پڑھا ہے، لیکن آج رجب کی 29-30 تاریخ بڑی ذہن میں اپنے بٹھا لیجئے گا۔ دیکھیں، آپ نے آج جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھے، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، جلد بازی بھاگا بھاگی میں نہ پڑھیے گا، صرف 1 آدھی منٹ کی بات ہے۔ اب آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھ لیں، پڑھنا ہو تو حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ مانگے، کچھ ایک الفاظ بھی اپنے لیے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کچھ نہ بھی مانگے، ایک الفاظ بھی منہ سے نہ نکالے، تو وہ جو رب جو ہزاروں لاکھوں کائناتیں چلا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی کائناتوں کا مالک، وہ کتنا عظیم، کتنا بڑا ہے، جس کی بڑائی بیان کی ہی نہیں جا سکتی، وہ کیا آپ کے یہ چھوٹے سے دل کے حال نہیں جانتا ہوگا؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کو کیا اس عمل کے بعد مانگنا پڑے گا؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے دل کی جو خواہشیں ہیں، رب تو تمام ضروریات کو جانتے ہیں، رب تمام پریشانیوں کو آپ کی، ہماری، سب کی جانتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، روٹھے ہوئے مان جائیں گے، سارے لوگ جو آپ کو ذلیل کر رہے ہیں وہ آپ کو عزت کریں گے، نافرمان اولاد سیدھی ہو جائے گی، نافرمان شوہر سیدھا ہو جائے گا، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، جیت آپ کی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہیں کر لیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیے گا۔ اور پہلا وظیفہ دیکھیں، آج پھر یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کے غوث پاک کے اس عمل کی شروعات کریں گے، رب کو پہلے راضی کریں گے، لیکن آج 29-30 تاریخ کا عمل غوث پاک نے جو بتایا ہے یا ربنا کے ساتھ، وہ میرے بھائیوں میری بہنوں چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اور جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ الحمدللہ کو پڑھ لیتا ہے رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو، تو آسمان کے فرشتے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جھوم اٹھتے ہیں، آسمان کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر کہتے ہیں رب کریم یہ بندہ بڑا پریشان ہے، آج ضد کر رہا ہے، آج کہتا ہے لے کے اٹھوں گا۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھیں گے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر، آپ رب کو پکار رہے ہیں اور پھر شکر بھی ادا کر رہے ہیں، وہ بھی رب کے اس لاڈلے عمل میں سب سے پہلے۔ اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ، ویسے بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 1000 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ اس موقع پر اس لاڈلے عمل کی شروعات ہی یا ربنا سے اور الحمدللہ سے کریں گے، اس غوث پاک کے بتائے ہوئے لاڈلے عمل میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ عمل اثر نہ کرنے کی پھر کوئی وجوہات رہتی ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے،
انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا الحمدللہ، یا ربنا الحمدللہ، یا ربنا الحمدللہ پڑھتے جائیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتاؤں گا، تعداد میں کبھی دیکھیں۔ ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ پھر سن لیجئے، یا ربنا الحمدللہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا الحمدللہ دو بار ہو گیا، یا ربنا الحمدللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس مجرب ترین عمل کو پہلے نمبر پر صرف اور صرف 21 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم، 21 بار، فقط 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ زیادہ۔ جب پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ملاحظہ کیجیے گا۔ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں، جب آپ لوگ اس عمل میں پڑھیں گے تو آپ لوگ اکثر جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سب سے بڑی وجہ رب کی پکڑ ہے۔ تو آپ نے اب فوری طور پر اس عمل میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ آپ نے بہت سے عمل میں پڑھا ہوگا، لیکن اس عمل کا بھی حصہ ہے تو کیا کریں؟ جب اس عمل کا حصہ ہے استغفر اللہ تو کیا کریں؟ لیکن اب پڑھنا تو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ تو اسے پاک کے بتائے ہوئے عمل میں اگر ہٹا دوں اس عمل کو، اس وظیفے کو اس میں سے، تو پھر اس عمل کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے استغفر اللہ کو لازمی شامل کرنا ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اور یاد رکھنا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رجب کی 29 اور 30 تاریخ کا یہ عمل پڑھتے وقت شیطان دل میں لاکھ وسوسے ڈالے گا، یہ عمل آپ کو پڑھنے نہیں دے گا۔ اور وہ ایک یہ رکاوٹ آئے گی شیطانی، اور دوسرا وہ نظر بد جس نے آپ کو بیماریوں میں ڈالے رکھا، جس نے آپ کو پریشانیوں میں بلا وجہ کی ڈالے رکھا، کسی اپنی پرائے کی بد نظر اگر آپ کو یہ عمل پڑھنے دے دے تو دے دے، نہیں تو آپ نے ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بد نظری جو کسی اپنے پرائے کی پڑی ہے وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اور شیطان بھی آپ کو اللہ کا لاڈلا بنتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے ہر حال میں نظر بد سے لڑتے ہوئے اور شیطانی چنگل سے نکلتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یا ربنا الحمدللہ کا وظیفہ ملا کر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بتائی ہوئی تعداد میں غوث پاک کے طریقے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں شامل کر لیا، آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا الحمدللہ اس طریقے سے ملا کر 21 بار پڑھ لیا۔ تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو دور کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ لوگ جب تک اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی کوئی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت مشقت باوجود بھی ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے۔ وجہ جان لیں کہ آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں۔ جب آپ رب کسی کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں ان کو ایک طرف ذہن میں رکھتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، زبان پر استغفر اللہ پڑھتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے اس عمل میں 21 بار 21 ٹائم ہی استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب 21 بار استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کا، یعنی کہ لاڈلے عمل کا لاڈلا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ صمد اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے، قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ جب آپ اللہ صمد کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ راضی ہے۔ اللہ صمد پڑھتے ہی اللہ اپنی ساتھیوں بھائی بے نیازی سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکل دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔
آج آپ نے استغفراللہ پڑھنے کے بعد، رب کریم کو راضی کرنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ صمد پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیب سے فرشتے مدد کو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آج اللہ صمد کو پڑھو گے، 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ نوازے گا۔ آج اللہ صمد کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ جو لوگ اللہ کی بے نیازی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بے نیازی کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن، اس آخری جمعرات، جمعے کے دن ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ صمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھ لیں۔ 7 بار مطلب 7 ٹائم انشاءاللہ 7 بار اللہ صمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ 7 بار اللہ صمد پڑھتے دوران آپ نے اپنی اوقات نہیں، ساتھیوں بھائیو بہنوں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ وہ ذات بڑی جب دینے پر آتی ہے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں وہ فٹافٹ سے بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ صمد کو 7 بار پڑھتے ہی یقین کیجیے آپ نے پڑھتے دوران ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اب عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیجئے گا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، اور آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آج 29 اور 30 2 دن ہیں۔ آپ ان 2 دنوں میں اس عمل کو تو پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس عمل کو پڑھیں گے تو وہ کمالات نہ ہوں گے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ اس عمل کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ساری زندگی اس عمل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک چاہیں۔ بس آپ نے ایک کام کرنا ہوگا، پہلے عمل سمجھ لیں، نہیں تو عمل پھر مس ہو جائے گا، پھر آپ کہیں اور چلے جائیں گے، اور پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے عمل سمجھنا ہے۔ دیکھیں بات سنیے گا، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے، یا ربنا الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ لیا آپ نے، پھر آپ نے استغفراللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو میں نے وظیفہ بتایا اللہ صمد کا، یہ بھی پڑھ لیا۔ اس کو تقریباً اس پورے عمل کو پڑھنے میں آپ کا آدھی منٹ بھی نہیں لگے گی۔ اب آخری وظیفہ ہے، آدھی منٹ اس کو لگ جائے گی پڑھنے میں۔ تو آپ نے اس عمل کو یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ جو عمل میں شامل کریں گے تو آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب جو آخری وظیفہ بتانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ تو وظیفہ غوث پاک کا وظیفہ ہے، لیکن بڑے جتنے آپ سیلیبریٹی دیکھ رہے ہیں، آپ شاہ رخ خان تک کو دیکھ لیں، وہ اس دعا کو پڑھ کے کہتے ہیں، وہ خود میں حلفاً کہتا ہوں، شاہ رخ خان کی ویڈیو جا کر دیکھ لیں کہ وہ کون سی دعا پڑھتا ہے۔ یہ وہی دعا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ بندے کو ایسی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، بندے کو اتنا کامیاب کر دیتی ہے کہ بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے، یہ کامیابیاں میرے حصے میں کہاں سے آ گئی۔ اب جو دعا آپ کو بتاؤں گا، بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، یہ تو غوث پاک کے 29 اور 30 تاریخ کے اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے، لیکن اس دعا کو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی نے، یعنی کہ سلمان خان، شاہ رخ خان، بڑے سے بڑے جتنے کرکٹر ہیں، وہ بھی اس دعا کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں خود بتاتے ہیں کہ پڑھ کے انہوں نے اپنی زندگی میں ترقی حاصل کی ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آج تک بندہ کوئی بھی، آج میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آج تک کسی بندے نے اس دعا کو پڑھا ہو تو کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ دعا اسکرین پر بھی بھیجوں گا، آپ کو سامنے اسکرین پر بھی بھیجوں گا، آپ کو دکھے گی بھی انشاءاللہ، تاکہ جو میرا بہن بھائی میری زبان سے اگر نہ سمجھ سکتا ہو تو وہ، اور میں آپ کو آخر میں یہ عمل اسٹور کرنے کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو یہ عمل بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو ساری زندگی اس سے فائدہ حاصل کر لینا ہے، ایک دن پڑھ کے، ایک بار پڑھ کے۔ تو آپ نے جو دعا پڑھنی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چھوٹی سی دعا ہے، اسکرین پر میں پوری کوشش کروں گا آپ کو کہیں نہ کہیں آگے پیچھے مل جائے۔ دیکھیں یہ دعا کون سی ہے، اور پہلے یہ سمجھ لیں یہ دعا کون سی آیت کی ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دعا کون سی آیت کی ہے، پہلے دعا سمجھ لیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ سورۃ الصف میں آتی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے، اور ایک جو چیز بھی ملے گی جسے تم پسند کرتے ہو وہ بے شک اللہ کی طرف سے ہے، وہ مدد اور فتح قریب کی طرف سے ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اور اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح حاصل ہوگی۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل میں، اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی کہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔
آپ نے جو عبادت ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کی خاص عبادت یعنی کہ آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ خاص و خاص وظیفہ اس چھوٹی سی دعا کو نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بڑے سے بڑے سیلیبریٹی جو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ اسی دعا کو پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں، تو آخر میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، آخر میں اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کو یاد کرتے ہوئے نصر من اللہ و فتح قریب آپ چاہیں تو میں آپ کو اسکرین پر کوشش کروں گا بھیج دوں، اگر اسکرین پر آپ کو کہیں پر نہ دکھے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اسے پھر جو ہے وہ گوگل پر سرچ کر لیں، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، ویسے آپ لوگوں کو بچے کو یہ دعا یاد ہوگی نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں اس کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس عمل میں آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، اس طرح کر کے آپ نے پوری ایک تسبیح اس کی لازمی اس عمل میں 100 بار 100 دانے والی شامل کرنی ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، اس عمل کو کیسے اسٹور کرنا، اب آپ نے آخر میں پہلے تو درود شریف پڑھ لینا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پڑھ کے اپنے لیے پہلے خوب ساری دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، خوب ساری دعا مانگیں۔ اب اسی عمل کے میں فائدے بھی ڈبل ٹرپل کروا دوں گا جو اب میں کرنے والا ہوں، اور اس عمل کو اسٹور بھی کروا دوں گا۔ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس پانی کا بھر لینا ہے، اور اسی عمل کو پڑھنے کے بعد بنا کسی سے بات چیت کیے، بھلے دعا دل میں کر لی، درود شریف پڑھ لیا، اب آپ نے اس پانی پر جتنی بار چاہیں پھونک ماریں، 10 بار 20 بار 1 بار پھونک ماریں، دم کریں، اور اس پانی کو فٹافٹ سے پہلے تو خود پی لیں، کیونکہ اس عمل کی محنت آپ نے پڑھنے میں کی ہے، آپ اس کے حقدار پہلے ہیں، پہلے اس پانی کو آپ پئیں اور پھر اس پانی کو کسی بڑے کولر مٹکے جہاں پر بہت سارا پانی اسٹور ہو ملاتے رہیں، اس کو ملا دیں اس گلاس کو۔ اب اس پانی کو آپ نے ساری زندگی ختم بھلے نہ ہونے دیں، 2-3 گلاس جتنا رہ جائے جیسے ہی اس میں اور پانی ملا دیں، یہ پانی یہ عمل ہمیشہ رہے گا۔ اس عمل کو اپنی دکان پر چھڑک کر دیکھ لیں، لائنیں لگ جائیں گی گاہکوں کی، گھر میں چھڑکیں، بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی، کسی بڑے سے بڑے بیمار کو پلا کر دیکھ لیں، لیکن ان دنوں میں اگر پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت ہوگی، اور پانی پر پڑھیں گے تو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور اس طرح یہ عمل جتنے دن تک چاہے اسٹور بھی رہ سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔